القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أنه إذا لم يرد بالأمر الوجوب فماذا حكمه؟ فقال: وإذا أريدت به الإباحة أو الندب، أي إذا أريدت بالأمر الإباحة أو الندب وعدل عن الوجوب فحينئذ اختلف فيه، فقيل إنه حقيقة لأنه بعضه، أي إن الأمر حقيقة في الإباحة والندب أيضا، لأن كل واحد منهما بعض الوجوب، وبعض الشيء يكون حقيقة قاصرة، لأن الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الترك، والإباحة هي جواز الفعل مع جواز الترك، والندب هو جواز الفعل مع رجحانه، فيكون كل منهما مستعملا في بعض معنى الوجوب، وهو معنى الحقيقة القاصرة التي أريدت بلفظ الحقيقة، وهو مختار فخر الإسلام رحمه الله. ثم شرع المصنف في بيان أنه إذا لم يرد بالأمر الوجوب فماذا حكمه. پھر مالن علیہ الرحمٰ نے اس بات کو بیان کرنا شروع کیا کہ جب امر سے وجوب مراد نہ ہو تو اس صورت میں امر کا حکم کیا ہوگا. فقال، چنانچہ فرمایا، وَإِذَا أُرِيدَتْ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدْبُ، أي إذا أريدت بالأمر الإباحة أو الندب وعدل عن الوجوب فحينئذ اختلف فيه. چنانچہ فرمایا کہ اور جب امر سے مراد اباحت یا ندب ہو، یعنی جب امر سے اباحت یا ندب کا ارادہ کیا گیا ہو اور وجوب سے اعراض کیا گیا ہو تو اس وقت اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہوگا. فقیل انه حقیقة لأنه بعضه، أي ان الامر حقیقة في الإباحة والندب أيضا، لأن كل واحد منهما بعض الوجوب، وبعض الشيء يكون حقيقة قاصرة. چنانچہ بعض حضرات نے فرمایا کہ امر حقیقت ہے کیونکہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک وجوب کا ایک حصہ ہے، یعنی امر اباحت اور ندب میں جب استعمال ہو تو اس صورت میں بھی حقیقت ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وجوب کا ایک حصہ ہے اور شے کا حصہ حقیقت قاصرہ ہوتا ہے. شارح فرماتے ہیں کہ لأن الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع حرمة الترك، والإباحة هي جواز الفعل مع جواز الترك، والندب هو جواز الفعل مع رجحانه، فيكون كل منهما مستعملا في بعض معنى الوجوب، وهو معنى الحقيقة القاصرة التي أريدت بلفظ الحقيقة، وهو مختار فخر الإسلام رحمه الله. اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک وجوب کا حصہ ہے اور شے کا حصہ حقیقت قاصرہ ہوتا ہے، کیونکہ وجوب جواز فعل مع حرمت الترک کا نام ہے اور اباحت جواز فعل مع جواز الترک کا نام ہے. اسی طرح ندب جواز فعل مع رجحان فعل کا نام ہے. تو ان میں سے ہر ایک وجوب کے معنی کے بعض حصے میں مستعمل ہیں، اور یہی وہ حقیقت قاصرہ ہے جو لفظ حقیقت سے مراد ہے، اور یہی علامہ فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی پسندیدہ رائے ہے. ثم شرع المصنف في بيان أنه إذا لم يرد بالأمر الوجوب فماذا حكمه. شارح فرماتے ہیں کہ ماتن علیہ رحمہ اس مسئلے کی تحقیق کے بعد کہ امر کا موجب وجوب ہے، اب یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر امر سے وجوب مراد نہ ہو بلکہ اباحت یا ندب مراد ہو تو اس صورت میں امر کا کیا حکم ہوگا. یعنی اباحت اور ندب مراد لینے کی صورت میں امر کا استعمال حقیقت ہوگا یا مجاز ہوگا. تو اس بارے میں ماتن علیہ الرحمٰ نے فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ مذہب نقل کیا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ امر کا استعمال اس وقت بھی حقیقت ہے، لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کہ حقیقت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقت کاملہ، دوسرا ہے حقیقت قاصرہ۔ تو جب امر کا استعمال مثال کے طور پر اباحت کے لیے ہو یا ندب کے لیے ہو تو وہ حقیقت تو ہے لیکن حقیقت قاصرہ ہے، نہ کہ حقیقت کاملہ۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک وجوب کے معنی کا ایک جز ہے، کیونکہ وجوب کہتے ہیں جواز فعل مع حرمت الترک، جبکہ اباحت کے معنی ہیں جواز فعل مع جواز الترک کے، اور ندب کے معنی ہیں جواز فعل مع رجحان فعل کے۔ تو جب ان تینوں کے اندر غور کریں گے تو خلاصہ آپ کے سامنے نکلے گا کہ وجوب کے معنی کے دو جز ہیں، پہلا ہے جواز فعل، دوسرا ہے حرمت ترک۔ اور جواز فعل اباحت اور ندب کے معنی میں پایا جاتا ہے، لیکن حرمت ترک ان دونوں کے معنی میں نہیں پایا جاتا ہے۔ تو گویا اباحت اور ندب دونوں میں سے ہر ایک وجوب کے معنی کے ایک جز میں مشتمل ہے، اور شے کا جز اس لفظ کی حقیقت قاصرہ ہوتا ہے جو لفظ اس شے پر دلالت کرتا ہے۔ تو وجوب صیغہ امر کی حقیقت کاملہ ہوگا، جبکہ اباحت اور ندب اس کی حقیقت قاصرہ ہوں گے، اور یہاں متن میں حقیقت سے حقیقت قاصرہ ہی مراد ہے۔ وقیل لا لأنه جاوز أصله، أي قيل إنه ليس بحقيقة حينئذ بل مجاز، لأنه قد جاوز أصله وهو الوجوب، لأن الوجوب هو جواز الفعل مع حرمة الترك، والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك، والندب هو رجحان الفعل مع جواز الترك. فالحاصل أن من نظر إلى الجنس الذي هو جواز الفعل فقط ظن أنه مستعمل في بعض معناه فيكون حقيقة قاصرة، ومن نظر إلى الجنس والفصل جميعا ظن أن كل منهما معان متباينة وأنواع على حدة فلا يكون إلا مجازا. وأما تحقيق أن هذا الاختلاف في لفظ الأمر أو في صيغ الأمر فمذكور في التلويح بما لا مزيد عليه. کہنے وقیل لا لأنه جاوز أصله، اور بعض اصولین نے کہا ہے کہ امر اباحت اور ندب میں حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک اصل امر سے متجاوز ہو چکا ہے۔ أي قيل إنه ليس بحقيقة حينئذ بل مجاز، لأنه قد جاوز أصله وهو الوجوب، لأن الوجوب هو جواز الفعل مع حرمة الترك، والإباحة جواز الفعل مع جواز الترك، والندب هو رجحان الفعل مع جواز الترك۔ یعنی کہا گیا کہ ان دونوں میں سے کوئی اس وقت حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے، اس لیے کہ ہر ایک اصل امر یعنی وجوب سے تجاوز کر چکا ہے، کیونکہ وجوب جواز فعل مع حرمت ترک کا نام ہے، جبکہ اباحت جواز فعل مع جواز ترک کا نام ہے، اور ندب رجحان فعل مع جواز ترک کا نام ہے۔ فالحاصل أن من نظر إلى الجنس الذي هو جواز الفعل فقط ظن أنه مستعمل في بعض معناه فيكون حقيقة قاصرة، ومن نظر إلى الجنس والفصل جميعا ظن أن كل منهما معان متباينة وأنواع على حدة فلا يكون إلا مجازا۔ بس حاصل یہ ہے کہ جس نے صرف جنس یعنی جواز فعل پر نظر ڈالی تو اس نے خیال کیا کہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک چونکہ وجوب کے بعض معنی میں مستعمل ہے اس لیے حقیقت قاصرہ ہے، اور جس نے جنس اور فصل کے مجموعے پر نظر ڈالی ہے اس نے خیال کیا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا متباین معنی اور الگ الگ قسم ہے، لہذا یہ فقط مجاز ہوگا۔ وأما تحقيق أن هذا الاختلاف في لفظ الأمر أو في صيغ الأمر فمذكور في التلويح بما لا مزيد عليه، اور اس بات کی تحقیق کہ اختلاف خاص لفظ امر میں ہے یا امر کے صیغوں میں ہے اس کا ذکر پوری تفصیل سے تلویح میں موجود ہے۔ وقیل لا لأنه جاوز اصله، دیکھیے شیخ ابو الحسن کرکی، شیخ ابو بکر جساس اور عامت الفقہاء کا مذہب یہ ہے کہ جب امر کا صیغہ اباحت یا ندب میں استعمال ہوگا تو وہ حقیقت نہ ہوگا بلکہ مجاز ہوگا۔
کیونکہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک امر کے اصلی معنی یعنی وجوب سے متجاوز ہے، اور مجاز کو مجاز اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اصلی معنی سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اچھا، اباحت اور ندب میں سے ہر ایک امر کی اصلی معنی یعنی وجوب سے کیسے متجاوز ہے؟ تو اس طرح متجاوز ہے کہ وجوب میں دو چیزیں ملحوظ ہیں، ایک ہے جواز فعل اور دوسرا ہے حرمت ترک، یعنی ان دونوں کے مجموعے کا نام وجوب ہے، اور ان دونوں کا مجموعہ نہ تو اباحت میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی ندب میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ اباحت جواز فعل ما جواز ترک کا نام ہے اور ندب رجحان فعل ما جواز ترک کا نام ہے۔ تو جب وجوب کے پورے معنی نہ اباحت میں موجود ہیں اور نہ ندب میں موجود ہیں، تو اباحت اور ندب میں امر کا استعمال اصل معنی اور معنی موضوع لہو کے علاوہ میں ہوگا، اور معنی موضوع لہو کے علاوہ میں کسی لفظ کا استعمال چونکہ مجاز کہلاتا ہے، اس لیے اباحت اور ندب میں امر کا استعمال مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ دونوں اقوال کا جب خلاصہ کریں گے تو یہ پائیں گے کہ فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ وجوب کی مذکورہ تعریف کے صرف جنس یعنی جواز فعل پر نظر ڈالی ہے، اس لیے انہوں نے خیال کیا کہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک وجوب کے بعض معنی یعنی جواز فعل میں مستعمل ہے، لہذا اباحت اور ندب میں امر کا استعمال حقیقت ہوگا، حقیقت قاصرہ کے ساتھ۔ جبکہ شیخ ابو الحسن کرکی اور شیخ ابو بکر جساس وغیرہ نے چونکہ وجوب کی مذکورہ تعریف کی جنس اور فصل کے مجموعے پر نظر ڈالی ہے، اس لیے انہوں نے خیال کیا کہ اباحت اور ندب میں سے ہر ایک کے معنی وجوب کے معنی کے مباین و مغایر ہیں، اور جب اباحت اور ندب میں سے ہر ایک کا معنی وجوب کے معنی کا غیر ہے تو اباحت اور ندب میں امر کا استعمال حقیقت نہ ہوگا بلکہ مجاز ہوگا۔ آخر میں شاعر نے فرمایا کہ اس بات کی تحقیق کہ فخر الاسلام اور شیخ ابو الحسن کرکی وغیرہ کا مذکورہ اختلاف لفظ امر یعنی حمزہ میم را کے مجموعے میں ہے یا امر کے صیغوں میں ہے، تو اس کی پوری تفصیل ایک کتاب ہے جس کا نام تلویح ہے، اس کے اندر مذکور ہے، اور اس میں شرح بسط کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔